حج دیکھ لیجیے آپ، عبادت ہے اللہ کی، ایک ہی جگہ چلے جاتے اور جانے کے بعد حج ادا کر لیا جاتا، سب چلے جاتے کعبہ طواف کر لیتے اور چند دن وہاں گزار لیتے اور اس کے بعد چند اذکار ذکر کر لیتے، ہو جاتا۔ 8 ذی الحج مینا پہنچنا ہے، پھر وقت آ گیا اور پھر وقت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پورا دن گزار لو اور رات گزار لو۔ جب رات گزار لی، 9 ذی الحج شروع ہوا تو کہا آپ جگہ بھی چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ 9 ذی الحج کو بھی یاد رکھنا ہے اور جگہ کو بھی یاد رکھنا ہے کہ مینا چھوڑ کے عرفات پہنچنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ عبادت کا ایک فلسفہ۔ اس کے بعد پھر دن بھر وہاں گزارنے کے بعد ساری زندگی ہم نے اپنے وقت نماز ادا کی، لیکن جب عرفات کا دن آیا تو کہا کہ ٹھہر جاؤ، آج وقت پہ نہیں پڑھنا، انتظار کرو غروب آفتاب کا۔ یا اللہ یہ تیرے کیا کرشمے ہیں، یہ کیا بات کر رہا ہے تو؟ کہا کہ میں اپنے بندے کو چلانا چاہتا ہوں، تیز کرنا چاہتا ہوں۔ غروب آفتاب کے بعد کہا چلو اٹھاؤ بوریا بستر اور جاؤ مزدلفہ۔ اللہ بہت لمبا سفر ہے، کہا 12 بجے جاؤ اور دونوں نماز کو اکٹھا کر کے ادا کرو۔ ساری زندگی وقت پہ پڑھ رہے تھے، وہاں کہا کہ ایسے پڑھو، تو کیوں؟ تاکہ تمہارا دماغ تسلسل کے ساتھ ایک ہی کام روبوٹ نہ بن جاؤ۔ تمہیں آٹو پہ نہیں لگایا، تمہیں مینول پر رکھا ہے، ہر وقت ایک نئی جہت، ایک نئی سمت، ایک نئی منزل، ایک نئی مقصد کے ساتھ، نئے مقصد کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ جیسے 12 بجے پہنچا، ایک اذان دے کر دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجیے آپ۔ مزدلفہ میں وقت گزارو، وقت کا یہیں پہ ٹھہرو گے، سب بھاگے چلے جاتے ہیں، مزدلفہ پہنچنا ہے۔ مزدلفہ پہنچ گئے صاحب، اب کیا کرنا ہے مالک؟ کہا کہ اب صبح ہو گئی، اب چلو صاحب دوبارہ 10 ذی الحج آ گیا۔ مالک 10 ذی الحج کو کیا کرنا ہے؟ عبادت تیری ہے بھائی، کیسے بھی کر لیتے، پہلے قربانی کر لیتے یا پہلے چلو اپنے اپنے کنوینئنٹ ٹائم میں، رش بہت زیادہ ہے، کچھ لوگ حلق کر لیتے، کچھ قربانی کر لیتے اور کچھ لوگ جو ہے کنکری مان لیتے شیطان کو۔ کہا کہ نہیں، یہ 3 عبادت کرنی ہے جو واجب ہے، لیکن ترتیب ہوگی۔ دیکھیے آپ کو کتنا پابند کر دیا، ترتیب ہوگی۔ مالک کیوں ترتیب کرا؟ تاکہ تمہارا ذہن حاضر ہو، ترتیب سے ہٹ نہ سکو تم۔ تو کہا جاؤ جا کے پہلے شیطان کو کنکر مارو، ویسے بھی شیطان بہت ہو گئے، انسان نما بھی شیطان بہت ہو گئے جن کا کام شیطانی کرنا۔ علامتی طور پر کہا کہ جا کے مارو تاکہ اسے تم کنڈیم کرو، اس کا رد کرو۔ شیطان کی بات سننی نہیں ہوتی ہے، کہا وہ انسان میں ہو یا شیطان ہو۔ پتھر مارا، مارنے کے بعد کہا کہ جاؤ اب قربانی کرو۔ اب قربانی میں بھی پابند کر دیا، یہاں پہ قربانی کی جیسے خبر لگے گی اب آپ کا استورا چلے گا، اگر پہلے چل گیا تو دم واجب آ جائے گا۔ تو اب دیکھیے پابند کر دیا تاکہ تم حاضر رہو ہر اعتبار سے، تم کس کی عبادت کر رہے ہو تمہیں پتہ چلے، اس مالک کا حکم ہے، ترتیب جیسی بتائی ہے ویسے ہی ادا کرنے کو عبادت کہا جاتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کہیں آپ کی مرضی چل رہی ہے؟ کر کے دیکھ لیجئے ذرا اپنی مرضی۔ اگر آپ حج کے دن میں کر کے دیکھ لیں، میرا جسم میری مرضی، کر کے دیکھ اپنی مرضی، دم دما دم دم، ایک کے بعد دوسرا دم، پھر دم، پھر دم، نہیں تو پھر آخرت میں لگ جائے گا تیرا دم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تو پابند ہے، اپنی مرضی سے نہیں چلے گا، تجھے ہمارے حکم پر چلنا پڑے گا۔ تو حضرات ذی وقار، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ عبادات دے کر کیا بتایا ہے کہ تم ایک جگہ جامد نہ ہو جاؤ، متحرک رہو۔